الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد. ضابط اللہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ مسجد کے اوپر کمرہ ہو، اس میں فیملی بھی رہتی ہو اور نیچی مسجد ہو تو کیا یہ جائز ہے؟ مسجد کے اوپر نیچے جو جگہ ہوتی ہے اس کو مصالح مسجد کے لیے استعمال کرنا یہ جائز ہے، مصالح کی مسجد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جو امام کا گھر ہوتا ہے یا خادم ہو یا مؤذن ہو تو مؤذن وغیرہ ان کے جو گھر ہوتے ہیں، ان کی جو رہائش ہوتی ہے یہ بھی مصالح مسجد میں سے ہوتی ہے. لہذا امام وغیرہ کا گھر جو ہے وہ مسجد کے اوپر بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ مسجد بنانے سے پہلے، مسجد بنی نہ ہو اس سے پہلے یہ نیت کر لے کہ میں اس کے اوپر متولی وغیرہ یہ نیت کر لے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ مسجد کے امام مؤذن وغیرہ کے لیے گھر بنایا جائے گا. اگر پہلے سے نیت نہ کی ہو، مسجد بننے کے بعد بنانا چاہے تو پھر فقہاء نے لکھا ہے کہ پھر اجازت نہیں دی جائے گی. تو مسجد کے اوپر امام وغیرہ کے لیے گھر بنایا جا سکتا ہے اور وہ جگہ مسجد کے حکم میں نہیں ہوگی، وہاں پر فیملی وغیرہ بھی رہ سکتی ہے، کمرہ ہو یا کوئی مکان کوارٹر وغیرہ ہو، لیکن امام وغیرہ کے لیے کوئی اور بندہ جو ہے مالک کا عام بندہ وہاں پر نہیں رہ سکتا. قطر سے رحیم بھائی نے اور دبئی سے ساجد نور بھائی نے پوچھا ہے کہ ناخن ٹوٹنے اور کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں، یعنی کاٹنے کے بعد وضو کرنا چاہیے کہ نہیں. دیکھیے گا، ناخن ٹوٹ جائے یا ناخن کاٹا جائے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو برقرار ہے، نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اگر ناخن ٹوٹنے کے بعد خون بھی بہہ جائے، باہر آ جائے، وہاں پہ خون بہہ پڑے، پھر تو وضو ٹوٹ جائے گا، ظاہر ہے خون بہنے کی وجہ سے. لیکن اگر خون نہ بہے تو صرف ناخن ٹوٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو برقرار. دوست محمد بھائی نے پوچھا ہے کہ بیوی کی جسم کو دیکھنا جائز ہے کہ نہیں، اور اسی طرح بیوی کی شرمگاہ پر اگر نظر پڑ جائے تو اس سے نکاح پر اثر تو نہیں پڑتا، اور بیوی کی چھاتی کو دیکھنا اور اس سے لطف اٹھانے کا کیا حکم ہے. دیکھیے گا، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دیکھنا جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. البتہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس سے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حافظہ بھی کمزور ہو سکتا ہے اور ویسے بھی مناسب نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نہ میں نے کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کو دیکھا ہے، نہ انہوں نے کبھی میرے شرمگاہ کو دیکھا ہے پوری زندگی. باقی دیکھنا جو ہے وہ جائز ہے، اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس پر نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس کے علاوہ شرمگاہ کے علاوہ باقی جسم کو بھی دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھنا یا اس سے لطف اٹھانا، اس طرح چھاتی سینوں سے لطف اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز نہیں بلکہ بہتر ہے، اور یہ تو ہونا چاہیے. اس دیوائی تعلق قائم کرنے سے پہلے یہ بہتر عمل ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ادھر میں نے ہاتھ لگایا، اس سے کوئی لطف اٹھایا، منہ لگایا تو اس سے نکاح پر اثر پڑتا ہے. کوئی اثر نہیں پڑتا. ایک واقعہ میں مختصراً عرض کر دوں کہ ایک دفعہ میں گھر میں تھا تو ایک بڑی عمر والے تھے، ہمارے محلے میں رہتے تھے. وہ دوپہر کا وقت گھر آ گئے، والد صاحب کے دوست ہیں، تو دروازے پہ دستک دی تو والد صاحب نکلے. والد صاحب کو کہا آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا گھر پہ ہے. انہوں نے کہا اس کو ذرا بلاؤ. تو والد صاحب میرے پاس آ گئے، میں کمرے میں تھا کہ وہ فلاں شخص جو ہے والد صاحب کے دوست جانتے تھے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں. تو میں جب باہر آیا
تو والد صاحب سے کہا کہ آپ اندر تشریف لے جائیں، میں نے ایسے کچھ پوچھنا ہے. میرا ہاتھ پکڑ کے دور لے گئے. دور لے جانے کے بعد میں حیران ہو گیا کہ کیا مسئلہ ہے اب اس وقت میں، اور اس طرح کہ میرا ہاتھ پکڑ میں بڑا گھبرایا کہ مسئلہ کیا. پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہ ایک صاحب ہے، جوان ہے، انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے، وہ آپ سے شرماتا ہے، آپ سے نہیں پوچھ سکتا، مجھ سے پوچھا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ بیوی جو ہے میری لیٹی ہوئی تھی، تو اس کا جو ہے وہ اس کی چھاتی نظر آ رہی تھی، تو وہ غلطی سے نہ میں نے اس کو ایک سائڈ پہ منہ لگایا. تو اب وہ بہت گھبرایا ہوا ہے کہ میرے نکاح ٹوٹ گیا، کیا ہو گیا، کیا نہیں ہوا. تو اب مجھے ابھی بھیجا ہے کہ میں آپ سے پوچھ لوں، آپ سے خود نہیں پوچھ سکتا. تو میں بھی پریشان ہوں، وہ بھی پریشان ہے. تو میں نے اسے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے لطف اٹھا سکتے ہیں چھاتیوں سے، اور اٹھانا بھی چاہیے، اور یہ تو بہتر ہے. البتہ دودھ منہ میں نہ جائے، اور قصداً اس سے بچنا چاہیے. اگر چلا جائے تو اسے باہر نکالا جائے. البتہ اگر غلطی سے چلا جائے تو اس سے بھی نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن قصداً جو ہے وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. شاہ اختر نے پوچھا ہے کہ اگر نومولود بچے کے کان میں ریکارڈ شدہ اذان سنائی جائے تو کیا اس سے اذان کی سنت ادا ہو جاتی ہے، اور کیا بچے اور بچی کے کان میں اذان کا ایک ہی طریقہ ہے یا مختلف؟ دیکھیے گا، موبائل وغیرہ سے کوئی اذان سنانا جو پہلے سے ریکارڈ ہو چکی ہو، اس سے جو اذان کی سنت ہے وہ ادا نہیں ہوگی. بچے نومولود کے کان میں اذان بالفعل دینے سے اذان کی سنت ادا ہوگی. ٹھیک ہے جی، تو یہ ذہن میں رکھیے گا تاکہ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، اور منہ قبلے کی طرف کر کے بہتر ہے، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں دائیں اور بائیں طرف منہ بھی پہرا جائے، یہ بھی بہتر ہے. باقی بچے اور بچی کی کان میں اذان دینے کا ایک ہی طریقہ ہے، کوئی مختلف نہیں ہے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد جو ہے وہ اذان دی جائے تاکہ بچے کے کان میں یہ مبارک کلمات پڑ جائیں، اور تاکہ اس کے اس میں جو ہے نا اندر دل میں جو ایک مبارک کلمات پہنچ جائے، اور تاکہ جو ہے وہ اللہ کی بڑائی اس جلد از جلد اس کے کان میں پڑ جائے. تو جلد کوشش کرنی چاہیے. اسی وقت صفائی صاف کرنے کے بعد یا کچھ دن بعد گزرنے کے بعد بھی دی جا سکتی ہے، لیکن جلد دینے چاہیے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.